ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے آخر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم، وہ ذات ذی وقار، وہ ذات ذی شان نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، الحمدللہ آج ماہ رمضان کی 11ویں تاریخ ہے۔ اس ماہ رمضان کا ایک اشرہ گزر چکا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم سے اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آئندہ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان 20 دنوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، اس ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ یہ مہینہ بڑا پاکیزہ ہے، بڑا محتم بالشان ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے جو مخصوص احکام و مسائل ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے جانیں، اور جاننے کے بعد صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں، چاہے وہ روزہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تراویح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اعتکاف کا مسئلہ ہو، چاہے وہ
شب قدر میں شب بیداری کا مسئلہ ہو، چاہے وہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے میں ہمیں یہ چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے جو مخصوص اعمال ہیں اس کو ہم جانیں تاکہ صحیح طریقے سے اس کو انجام دے سکیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ کے اندر جو فضیلتیں ہیں، جو فیوض ہیں، جو برکات ہیں، اس کو ہم صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو کر اس کو لے سکیں، اس کو حاصل کر سکیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان مخصوص احکام کو، ان مخصوص اعمال پر عمل پیرا ہو کر اس کے فضیلت کو ہم اپنائیں گے صحیح طریقے سے۔ تو مخصوص احکام کو، مخصوص اعمال کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، فیوض و برکات کو لینے کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے اور ماحول میں رمضان کے تعلق سے لوگوں کے اندر بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ آئیے انشاءاللہ ہم انہی غلطیوں کی کچھ نشاندہی کریں گے کہ اس ماہ رمضان میں لوگوں کی جانب سے کیا کیا غلطی کی جاتی ہیں رمضان کے تعلق سے، اور کچھ احکام کے تعلق سے۔ پہلی غلطی کیا ہوتی ہے؟ پہلی غلطی یہ کی جاتی ہے لوگوں کی جانب سے، یا غلط فہمی کہہ لیجیے آپ، کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں تو بھول چوک یا غلطی سے کھا پی لیں، غلطی سے کھا پی لیں، تو غلطی سے کھا پی لینے کے بعد وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ شک کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو غلطی سے، بھول چوک سے کھا لیا اور پی لیا، پتہ نہیں میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو شک میں مبتلا ہو رہتے ہیں، شک میں پڑے رہتے ہیں وہ۔ پھر اسی شک میں مبتلا ہو کر وہ پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو میرا روزہ ختم ہو گیا، میرا روزہ رہا نہیں، میں تو کھا لیا، میں تو پی لیا غلطی سے، اب وہ آئندہ ابھی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں وہ۔ لیکن یہ طریقہ یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں اور عوام الناس کے درمیان۔ کبھی غلطی سے گھونٹ پی لیا یا کچھ بھی ایسی چیز کو منہ میں نگل لیا جو روزہ کو توڑ دینے والا، وہ غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں۔ تو اب یہ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ؟ میرا روزہ اب ختم ہو گیا کیونکہ میں نے کھا لیا یا میں نے پی لیا، اب روزہ توڑ دو۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے اور غلطی ہے۔ اگر آپ نے غلطی سے، بھول چوک سے کوئی چیز کھا لیا ہو یا پی لیا ہو، ذرا سا یا زیادہ، کم ہو یا زیادہ ہو، ایک لقمہ ہو یا پورا مکمل آپ نے کھا لیا، آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں روزہ ہوں، آپ نے کھا لیا، تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ روزے سے رہیں، آپ روزے دار ہی ہیں، آپ نے روزہ توڑا نہیں۔ جیسے آپ کو یاد آ گیا فوراً اپنے منہ کو روک لیں آپ، یا جو منہ میں ہے اس کو نگل دیں آپ۔ جیسے ہی آپ کو یاد آئی وہ چیز کہ میں روزے دار ہوں، میں تو کھا رہا ہوں، میں تو پی رہا ہوں، فوراً اسی وقت آپ اپنے ہاتھ کو روک لیجیے، آپ روزے دار ہی رہیں گے۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اب تو میں نے کھا لیا، میرا روزہ اب ختم ہو گیا، جاتا رہا، پھر وہ آگے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ روزے دار ہی کہلائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھول سے، غلطی سے کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، وہ روزے دار ہی کہلائے گا۔ اس لیے کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں، اسے یہ جو کھایا ہے، یہ جو پیا ہے، اسے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا اسے، یہ من جانب اللہ ایسا ہوا ہے آپ کی طرف سے۔ اگر بھول چک سے، غلطی سے آپ کھا بھی لیے، پی بھی لیے، تو اللہ کی نبی بیان فرما رہی ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہوا ہے، اللہ نے آپ کو کھلایا، اللہ نے آپ کو پلایا ہے، آپ روزے دار ہی کہلائیں گے۔ روزہ آپ توڑیں مت، آپ اس روزے کو باقی رکھیں، آپ ایسا نہ کریں کہ ہم کھانا شروع کر دیں، اب پینا شروع کر دیں، نہیں، یہ غلطی ہے۔ اسی طریقے سے غلطی نمبر 2 کیا ہے؟ روزے کی حالت میں گناہوں سے پرہیز نہ کرنا۔ دیکھیں آج محترم سامعین، آج ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، بڑا آسان ہے، روزہ رکھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن روزے کی حالت میں جو روزہ تربیت مجھے دینا چاہ رہا ہے اور سکھانا چاہ رہا ہے، اور جو روزہ کی جو اصل غذا ہے، روح ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم بھوکا پیاسا تو رہ لیتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن جو اصل روح ہے، اصل غذا ہے کہ روزے کی حالت میں گناہ والا کام نہ کیا جائے، جھگڑا، لڑائی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، فضول باتیں،
لا یعنی باتیں نہ کی جائیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، غیبت بھی، چغلی بھی، فضول باتیں بھی، لا یعنی باتیں بھی، جھگڑا لڑائی سب چیز ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ہم میرا روزہ قبول ہو گیا یا میرا روزہ پورا ہو رہا ہے، کوئی فرق وہ سمجھتے ہی نہیں اپنے آپ کو، سب چیز کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو میرا روزہ مکمل ہو گیا، میرا روزہ کامل ہو گیا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اگر ایک شخص ایک انسان روزے کی حالت میں سب چیز کر رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گالی گلوچ، غیبت، چغلی سب چیز کر رہا ہے، بد نظر کا شکار ہو جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے روزے دار کا روزہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ جو انسان روزے کی حالت میں سب چیز کرے نہ چھوڑے، گالی گلوچ، جھگڑا لڑائی، تو اسے سوچنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں گالی گلوچ، جھگڑا لڑائی نہ چھوڑے، وہ کرتا رہے، تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کے تعلق سے کہ وہ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑے۔ جو شخص روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑے لیکن یہ چیز نہ چھوڑے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی کھاتا پیتا رہے، سب چیز کرے ہو۔ جب حلال چیز سے پرہیز کر رہے ہیں آپ، تو حرام چیز سے پرہیز کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ حلال چیز ہے کھانا پینا، اس سے تو بچ رہے ہیں آپ، لیکن حرام چیز سے بچ نہیں پا رہے ہیں آپ۔ مقصد تو وہی نہ ہے روزے کا، مقصد تو روزے کا اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ روزہ حرام چیز سے چھڑوا دیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ الٹا کر رہے ہیں آپ۔ حلال چیز کھانا پینا سے بچ جا رہے ہیں آپ، لیکن جو حرام چیز اس سے نہیں بچ پا رہے ہیں آپ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو شخص روزے کی حالت میں سب چیز کر رہا ہے گناہ، تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ بھی کھا لے پی لے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے روزے دار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اس کی نزدیک۔ اسی طریقے سے غلطی نمبر 3 کیا ہے؟ دنیاوی کام کاج کی بنا پر روزہ چھوڑ دینا، روزہ نہ رکھنا، یہ امتحان کی تیاری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر میں کہ روزہ رکھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، تو کہتے ہیں بڑی مشغولیات ہے، بڑا مجھے کام ہے، اور ہمارا کام ایسا ہے کہ بڑا اس میں محنت مشقت والا کام ہے، مزدوری میں کرتا ہوں، میں اینٹا دھوتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، میں گرمی میں رہتا ہوں، باہر میں رہتا ہوں، بڑا مشغولیات ہے، بڑی محنت مشقت والا کام میں کر رہا ہوں، تو اسی وجہ سے محنت مشقت کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں۔ تو یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر شرعی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو احسان اللہ پر نہیں کر رہے ہیں، آپ کہ کام کر رہے ہیں، کس نے کہا آپ کو کہ ایسا کریں آپ؟ یہ عذر شرعی نہیں۔ عذر شرعی کیا ہے؟ بیمار ہوں، مریض ہوں، حاملہ ہوں، مرضعہ ہوں کوئی اور خواتین، اس کے لیے عذر شرعی ہے، لیکن بس کام کر رہے، کام تو پوری زندگی کرنا آپ کو ہے، کام تو پورا 12 مہینہ کرنا آپ کو، یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ تو یا اسی طرح کوئی اگر طالب علم یہ کہے میرا امتحان چل رہا ہے، امتحان کی تیاری کی وجہ سے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، رات بھر جاگنا پڑتا ہے، دن بھر پڑھنا پڑتا ہے، تو ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، یہ بھوک پیاس کی شدت مجھے برداشت نہیں ہو پاتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ روزہ میں رکھتا ہوں۔ یہ بھی عذر شرعی نہیں، بلکہ اور روزہ رکھیے آپ۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے حکم یہ فرض کیا ہے آپ پر کہ روزہ رکھیں آپ، یہ فرض ہے۔ ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے یہ راہ آسان ہو جائے، آپ کا یہ امتحان جو ہونے والا ہے، امتحان میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ الٹا کر رہے ہیں آپ، اب روزہ کو نہیں رکھتے ہیں آپ پاس ہونے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے، الٹا آپ کو رکھنا چاہیے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے اور کہ نہیں روزہ رکھیں گے ہم، یہ عمل فرض ہے، سال میں تو ایک ہی بار تو آتا ہے، کیوں چھوڑیں ہم؟ لیکن نہیں، الٹا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ پاس ہونے کے لیے۔ کیا عقیدہ ہے؟ تعجب والی بات ہے، کیا عقیدہ کا نظریہ ہے؟ پاس ہونا ہے، لیکن پاس کرانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ آپ جتنا پڑھ لیجیے، آپ جتنا پڑھ لیں، آپ جتنا پڑھ لیجیے، اگر امتحان کے وقت میں اگر ذہن میں اگر بات اللہ ڈالے گا نہیں تو کہاں سے لکھ پائیں گے آپ؟ میں جو بول رہا ہوں اتنا، اگر اللہ میرے ذہن سے بات کو نکال دے تو میں بول ہی نہیں پاؤں گا، خلا ہو جاؤں گا، اچانک میں رک جاؤں گا۔ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، دلیل موجود ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے گئے شب قدر کے تعلق سے صحابہ کرام کو کہ کس رات کی تعین موجود ہے۔ پہلے اللہ کی نبی کو بات بتا دی گئی تھی کہ ہاں اس رات شب قدر ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نکلے بتانے کے لیے وہ تعین کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ کی نبی سے بتائیں آپ، اللہ کے نبی سے علم چھین لیا گیا۔ اگر میں جو بول رہا ہوں رک جاؤں اچانک، اللہ چھین لے میرے ذہن سے بات، تو بول پاؤں گا؟ میں نہیں بول پاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے جو
طالب علم یہ دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں تیاری کر رہا ہوں، سب چیز کو میں یاد کر رہا ہوں، کیوں؟ لکھنے کے لیے، پاس ہونے کے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ مین وقت میں ذہن سے بات کو نکال لیں تو کیا کریں گے آپ؟ تو یہ بہانہ صحیح نہیں ہے، یہ عذر صحیح نہیں ہے، اس کو بیچ میں نہ لائیں آپ کہ محنت ہے، مشقت ہے، کام ہے، کاج ہے، دنیاوی مصروفیات ہے، یہ امتحانات ہیں، یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے غلطی نمبر 4 کیا ہے؟ ماہ رمضان میں نکاح کرنے کو غلط سمجھنا۔ یہ غلطی بھی ہوتی ہے، غلط فہمی کے ہم شکار ہیں کہ عام طور سے ماہ رمضان میں نکاح نہیں کیا جاتا ہے، نکاح وغیرہ کرنے کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے، نکاح مت کرو رمضان کے مہینے میں، لیکن نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماہ رمضان میں نکاح کرنا منع ہے، کہیں نہیں ہے۔ اب منع کیوں ہو؟ ذرا غور کیجیے، منع کیوں ہو؟ نکاح کا تعلق خطبہ نکاح سے ہے یا ایجاب و قبول سے، بس ختم ہو گیا۔ نکاح کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے۔ ارے بھائی، نکاح آپ کو کرانا ہے، اس کا تعلق کھانے پینے سے ہے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق خطبہ نکاح ایجاب و قبول سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص نکاح کرنا چاہ رہا ہے، جمعہ کے دن میں خطبہ نکاح پڑھا دوں گا، قبول کرا دوں گا، ہو گیا ختم مسئلہ۔ تو نکاح کا تعلق کھانے پینے سے ہے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق خطبہ نکاح ایجاب و قبول سے ہے، تو کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کرنا چاہیے خصوصاً اس ماہ رمضان میں کہ لوگوں کا عقیدہ نظریہ ٹوٹے، ختم ہو۔ کسی نوجوان کو اٹھنا چاہیے کہ ہم کریں گے اس ماہ مقدس میں نکاح۔ کیوں؟ جو نظریہ بنا ہوا لوگوں کا ذہن، اس کو ختم کرنا مجھے ہے، یہ ختم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی بات جانیں آپ، اس طریقے سے سارے نیک اعمال کو انجام دیتی ہے نا رمضان کے مہینے میں، ہم نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، انہی نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل نکاح بھی ہے، اس کو بھی انجام دے دیجیے آپ۔ کتنی اچھی بات ہے اس میں، نکاح بھی اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح کرنے سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے آپ کا، تو اس کو مکمل کریں اس ماہ رمضان میں، کتنی اچھی چیز ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کریں آپ۔ لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے، ماہ رمضان میں نکاح کرنے کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے اور غلطی ہے ہی ہے۔ اسی طریقے سے غلطی نمبر 5 کیا ہے؟ ماہ رمضان کو سونے اور آرام کرنے کا مہینہ بنا لینا۔ ماہ رمضان کو سونے اور آرام کرنے کا مہینہ بنا لینا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھ لینے کے بعد روزے کا حق ادا کرتے نہیں ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا بس کافی ہے، بھوکا پیاسا رہو بس اتنا ہی کافی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو احسان سمجھتے ہیں، اللہ پر احسان وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو بھوک پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے سو جاتے ہیں۔ وہ فجر میں سوئیں، 12 بجے اٹھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی، پھر سو گئے، عصر میں اٹھ رہے ہیں، وقت پورا چلا گیا۔ لہٰذا کتنا بڑا احسان آپ نے کیا ہے روزہ رکھ کر۔ یہ فائدہ تو آپ کو ہونے والا ہے، یہ فائدہ اللہ کو نہیں ہونے والا ہے، یہ فائدہ خود آپ کو ہونے والا ہے۔ آپ سو رہے ہیں، اکثر اوقات سونے میں چلا جاتا ہے، یا یوں ہی فضول بات یعنی بات کرنے میں چلا جاتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیجیے آپ واٹس ایپ کو چیک کرنے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ غلط ہے، یہ غلطی ہے، غلط فہمی کے لوگ شکار ہیں کہ اس ماہ مقدس میں بھی اکثر اوقات سونے میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کوشش یہ کریں، ٹھیک ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سو لیجیے آپ، اکثر جب بھی آپ کو نیند نہ آئے تو اٹھ جائیے، آپ اٹھ جائیں، ذکر و اذکار، مان لیے آپ تھک گئے تلاوت قرآن سے، ٹھیک ہے پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا آپ کو، تو آپ لیٹے لیٹے آپ ذکر و اذکار کیجیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیٹے لیٹے، کوئی اس میں کوئی مشقت والی بات ہے؟ آپ لیٹ رہے ہیں، ٹھیک آنکھ بند بھی ہے آپ کا، تو سبحان اللہ بولیے، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بول دیجیے آپ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا بولنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن سو جانا بالکل ٹھیک ہے، کسی کام سے آپ اکتا گئے، ٹھیک ہے بہت زیادہ میں نے پڑھ لیا، 3 پارہ 4 پارہ مثال لے لیا آپ پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا آپ کو، تو کیا وہ کام ہی چھوڑ دینا آپ کو ہے؟ دوسرا کام کیجیے، آپ دوسرا کام کر لیجیے، آپ توبہ استغفار کر لیجیے، آپ دعا مانگ لیجیے آپ، ٹھیک ہے مان لیے بیٹھ کے دعا نہیں مانگ سکتے، لیٹی لیٹی دعا مانگ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تو سنتا ہے نا سب کی بات، ضروری نہیں کہ بیٹھ کر دونوں ہاتھ کو اٹھا کر دعا کیجیے، نہیں، بلکہ آپ لیٹے بھی ہیں تو اللہ سے دعا کیجیے۔ تو یہ ہے، اس طرح کرنا، خیال کرنا، ذکر و اذکار ہے، توبہ استغفار ہے، بہت ساری اعمال ہیں آپ کریں آپ، لیکن سو جانا یہ غلط فہمی ہے، اور لوگ اس مہینے کو ٹالنا چاہتے ہیں۔
اس کو ٹالے مت، اس کو گنوائے مت، اس کو ضائع نہ کریں آپ سونے میں، آرام کرنے میں نہیں، اس کو وقت لگائیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں آپ۔ اور پڑھنے سے مراد مطالعہ نہیں، قرآن یہ مراد ہے، چونکہ اس سے پہلی بات آ چکی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سارے مہینہ رمضان کے پورے مہینے میں فتویٰ مسائل سب کو ایک طرف کر دیا کرتے تھے، مسئلہ مسائل سب بعد میں، عید بعد قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ایسا ہونا چاہیے، مطالعہ کم، ٹھیک ہے جانکاری حاصل کرنا ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن مطالعہ بعد میں، ابھی زیادہ ذکر و اذکار، عمل پر زور دیا جائے، عمل توبہ استغفار گناہ سے پاکی، یہ سب طہارت پاکیزگی، اس پر آپ کو زور دینا ہے، دل پر، تو ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے غلطی نمبر 6 کیا ہے؟ غلطی نمبر 6 یہ ہے تراویح میں ایک ختم قرآن سن لینا اور پھر پورے مہینہ تراویح نہ پڑھنا۔ کیا ہوتا ہے آج لوگوں کی اکثریت کا حال کیا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے وہاں جاتے ہیں جہاں جلد قرآن ختم کیا جاتا ہو، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے وہیں، جتنے جلد قرآن ختم ہو وہاں بھیڑ زیادہ جمع ہو جاتی ہے، بلکہ باضابطے تو اب تو ایسا ہو رہا ہے، باقاعدہ طور پر اعلان نکالا جاتا ہے، اعلان کہ کاروباری حضرات کے لیے خوشخبری۔ کیا خوشخبری بھائی؟ نیچے لکھا رہتا ہے کاروباری حضرات کے لیے خوشخبری۔ کیا خوشخبری ہے؟ یہ خوشخبری کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ 4 دنوں کے اندر میں تراویح کی نماز میں ایک ختم قرآن، میرے پاس آیا تھا اعلان کرنے کے لیے، اعلان کر دیجئے گا آپ، رمضان سے پہلے میں نے دیکھا تھا یا رمضان کی شروعات میں، ختم قرآن جلدی ہونے والا ہے۔ کیا ہے یہ قرآن سے کھلواڑ ہے یہ۔ اور دیکھیں آپ کاروباری حضرت جہاں یہ اعلان نکلتا ہے فوراً بھاگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، وہ 3 دن میں 4 دن میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بس قرآن سن لیا، ایک قرآن تراویح کی نماز میں، بس آپ کا پورا مہینہ اس سے فارغ ہو گئے۔ لوگ یہ عقیدہ بنا چکے ہیں بس ہم نے قرآن سن لیا یا پڑھ لیا قرآن، ختم قرآن تراویح کی نماز میں، بس پورا مہینہ ہم فری ہو گئے۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ جس طریقے سے رمضان کے مخصوص اعمال میں سے ایک عمل ہے روزہ، اعتکاف، شب قدر، اسی طریقے سے رمضان کے مخصوص اعمال میں سے ایک عمل تراویح بھی ہے۔ تراویح کا تعلق ختم قرآن سے نہیں ہے، تراویح کا تعلق پورے مہینے سے ہے، پورے مہینے پڑھیں آپ، ایسا نہیں ختم قرآن ہو گیا 10 دن کے اندر میں بھاگ گئے، مسجدیں خالی ہو گئی، نہیں، پورا مہینہ آپ کو پڑھنا ہے، جس طرح روزہ پورا مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ تراویح پورا مہینہ آپ کو پڑھنا، یہ غلط فہمی لوگ۔ اسی طریقے سے غلطی نمبر 7 کیا ہے؟ ماہ رمضان کے شروع کے دنوں میں خوب عبادات کا اہتمام کرنا اور آخری میں بھاگ جانا۔ ماہ رمضان کے شروع کے دنوں میں خوب عبادات کا اہتمام کیا جائے اور آخری میں بھاگ جایا جائے۔ آج ہمارا ماحول معاشرہ کیا ہے؟ رمضان شروع ہوتے ہی مسجدوں میں بھیڑ بچ جاتی ہے، کھچا کھچ مسجد بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ملتی ہے بیٹھنے کے لیے، جمعے میں، عام نمازوں میں، تراویح میں، ہر چیز میں دیکھ لیجئے ماشاءاللہ خوب ایک جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے شروع کے دنوں میں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی 10 دن 15 دن گزر جاتے ہیں لوگوں میں کمی آتی ہے، وہ شوق، وہ جذبہ، وہ تڑپ، وہ شدت نہیں ہوتی ہے، نہ نمازوں کے اندر میں، نہ نفل کے اندر میں، نہ تلاوت قرآن میں، نہ ذکر و اذکار میں، نہ تراویح میں۔ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، سب غائب۔ ایسا نہیں، یہ غلطی ہے، غلط فہمی ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آخری اوقات میں، آخری ایام میں زیادہ کرنا، الٹا آپ کو زیادہ کرنا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ ہی اہتمام کرتے عبادات کا، خوب اہتمام کرتے زیادہ۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، شروع میں تو خوب کیا 10-15 دن یا 1 ہفتہ، بس پھر چھوڑ دیا، تراویح غائب، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ غائب، بعد میں آ کر پڑھ رہے ہیں، کون سی کبھی ہو گیا بات الگ سے، لیکن اس کو معمول بنا لینا، بعد میں نماز پڑھنا، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، تو یہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ، بلکہ پورا مہینہ آپ شروع سے آخر تک بلکہ اور زیادہ کوشش کریں آخری ایام میں کہ آپ زیادہ اہتمام کیجیے۔ آپ ہر چیز کا اللہ کے نبی خود اہتمام کرتے تھے، زیادہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 8 غلطی کیا ہے؟ ماہ افطار میں تاخیر کرنا اور سحری میں جلدی کر لینا۔ آج ہمارے ماحول میں یہ بھی بات دیکھی جاتی ہے عوام الناس کے درمیان کہ وقت ہو جانے کے بعد
وقت ہو گیا افطار کا آپ کا، لکھا کیلنڈر میں سب چیز لکھا ہوا ہے، جہاں بھی ہو وقت ہو گیا آپ کا، لیکن اپنی جانب سے احتیاطاً 2 منٹ 3 منٹ تاخیر کیا جائے، یہ غلطی ہے، بلکہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے، لوگ ہمیشہ خیر و عافیت میں رہیں گے۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہہ دیا، خیر و عافیت میں رہنا آپ کو ہے، سکون سے رہنا آپ کو ہے، تو اس کے لیے آپ کو افطار میں جلدی کرنا پڑے گا۔ تو افطار میں جلدی کرنا یہ خیر و عافیت کی پہچان، اس کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جلدی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوراً نہیں، پہلے نہیں کر لینا، وقت سے پہلے کر لینا، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ پہلے کرنے کا مطلب یہ وقت ہو جائے فوراً کر لیجیے، اب یہ مطلب ہے۔ ایسا مت سوچیں آپ وقت ہوا نہیں سر پہلے کر لیں ہم، بلکہ وقت ہونے کے بعد فوراً کر لیا جائے، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں الٹا کرتے ہیں۔ دیکھیں جو حدیث میں جو ہے وہ ایسا کریں گے، یعنی الٹا کریں گے۔ حدیث میں کیا ہے؟ افطار میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر کرو، یہ الٹا کریں گے، افطار میں تاخیر، سحری میں جلدی۔ ہر چیز میں دیکھ لیجیے لوگوں کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، بلا کسی تعین کے، نام میں نے کسی کا لیا نہیں، بلا کسی تعین کے الٹا کریں گے، جہاں بات حدیث کی آئے گی اس کے مخالفت کر دیں گے۔ افطار میں تاخیر، سحری میں جلدی، لیکن نبی کا فرمان یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کرو۔ ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ اچھا یہ بتائیں سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقت کے بعد کیا جائے؟ نہیں، مطلب یہ ہے مثال کے طور پر اگر وقت ختم ہو رہا ہے سحری کا آپ کا 5 بجے، تو ایسا نہ کریں آپ 2 بجے کھا کے سو جائیں، 3 بجے کھا کے سو جائیں، نہیں، بلکہ سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو رہا وقت آپ کا 5 بجے، تو 4:45 تک سحری کھا لیں، اس سے فارغ ہو جائیں آپ، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن نہیں، ہر چیز میں الٹ کریں گے، ہر چیز میں مخالفت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ غلطی ہے، اور یہ لوگ یہ کام غلط طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غلطی نمبر 9، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تراویح کی نماز پڑھ لی ہیں 11 رکعت، پھر وہ جب سو جاتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں 2 بجے یا 3 بجے پھر سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تراویح کی نماز آپ نے پڑھ لیا، پھر اب سو گئے، پھر آپ اٹھ گئے 2 بجے 3 بجے یا سحری سے پہلے، آپ کی خواہش ہوئی کہ نماز پڑھیں تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 11 رکعت ہی ثابت ہے، رمضان یا غیر رمضان میں، آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں تعین موجود ہے، حد موجود ہے، 11 مطلب وتر سمیت 11، 8 تراویح اور 3 وتر، اس سے زیادہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ آپ پڑھ لیے پھر دوبارہ پڑھنا چاہ رہے اٹھ کر، ایسا نہیں پڑھ سکتے۔ مسنون جو ہے مسنون وہ آپ کا 11 ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں آپ عام عمل کیجئے، مان لیا آپ اٹھ گئے سحری سے پہلے، ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، یہ کرنے میں کیا حرج کی بات ہے، لیکن یہ نماز ہی پڑھیں گے ہم، جو نہیں ہے وہی پڑھا جائے گا، اس کو پڑھیں آپ، تلاوت کیجئے، آپ ذکر کیجئے، آپ وقت مل رہا ہے آپ کو تو دعا کیجئے، اس میں خصوصی فضیلت ہے دعا کی، کہ اللہ کے نبی نے کہا، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں اترتا ہے آسمان دنیا پر، اور یہ اعلان لگاتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، تو دعا کریں آپ، اللہ کی دعا سنے گا، تو دعا کیجئے، آپ ہر طریقے سے دعا کیجئے مصیبت سے دوری کی، اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن نماز ہی کیا ہے؟ یہ نماز کی تعین اللہ کی نبی خود حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اگر ویسا ہوتا تو ثبوت کچھ تو اشارہ ملتا نا اللہ کے نبی سے، کہ ہاں اللہ کے نبی نے تراویح کے بعد پھر یہ بھی پڑھی ہے، کچھ تو اشارہ ملنا چاہیے، لیکن ایسا اشارہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ یہ عمل اللہ کے نبی سے کہیں نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تراویح کے بعد بھی الگ سے نماز پڑھی ہو، ایسا نہیں ملتا ہے۔ یہ غلطی ہے کہ آپ پڑھ لیجئے نماز، پھر آپ دوبارہ نماز مت پڑھیں، آپ بس اسی پر کافی اتنا ہے، اللہ کے نبی سے آگے آپ کو نہیں جانا ہے۔ جی نفل کی تعداد ہے، جی اس میں مقرر ہے تراویح باقی جو جیسے مسنون جو نفل نماز، جیسے مان لیا چاشت کی نماز، جی وہی تو نفل نماز جو بھی اللہ کے نبی نے پڑھا ہے نا، میں بتا رہا ہوں جو بھی اللہ کے نبی نے پڑھا ہے نفل نماز سب میں متعین ہے۔ جیسے چاشتی کی نماز آپ مان لیجیے، آپ کیا بولتے ہیں عصر سے پہلے 4 رکعت کی نماز، مغرب، یہ نفل ہے، یہ نفل ہی نفل میں سب آئے گا، جیسے اب قیام اللیل تراویح سب نفل ہی میں آ گئے، لیکن نفل جہاں اللہ کے نبی نے پڑھا ہے وہ
آپ کو موجود ہے حدیث پاک کے اندر میں، لیکن جہاں جہاں ثابت نہیں ہے وہاں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نفل نماز کے بارے میں بھی اس کو آپ سامنے رکھیں، اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں ثابت ہے نفل نماز بھی وہیں پڑھیں گے ہم، جہاں ثابت نہیں ہے وہاں نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو بھی جان لیں اب اچھی طریقے سے۔ اور آپ کا غلطی نمبر 10 کیا ہے؟ زبان سے روزہ رکھنے کی نیت کرنا، زبان سے روزہ رکھنے کی نیت کیے جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے بولنا ضروری ہے، نیت کرنا ضروری ہے، جیسے لوگ آج کل یہ مشہور ہو چکا ہے یہ لفظ بصوم غد نویت من شہر رمضان ھذا، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی اس ماہ رمضان کی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے سحری کھایا، دل میں ارادہ نیت ہے، آپ کا روزہ ہو گیا، لیکن الگ سے خصوصی طور سے آپ زبان سے یہ کہیں کہ میں نیت رکھتا ہوں، اردو میں ہو عربی میں ہو، یہ ایک بدعت ہے، یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کچھ غلطیاں ہیں یہ رمضان کے تعلق سے جو عموماً عام طور سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔